بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی کہ اس ماہ مبارک تک ہمیں پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت کا ہم اس پر بہت ہی شکر ادا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں روزے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی، تو آج بھی انشاءاللہ روزے ہی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، روزے کا کمال۔ روزے کا کمال تبھی ہوتا ہے جب انسان سارے کا سارا روزہ دار ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کی غیبت کی، روزہ تو رکھا لیکن جھوٹ بولا، روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کو دھوکہ دیا، روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کے حق کو پامال کیا۔ جب روزہ رکھ کر ایسا کیا تو گویا روزے کا ثواب جاتا رہا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری بات، روزے کے کچھ آداب ہیں۔ ایک ہم جیسے عوام الناس کا روزہ یعنی کہ عام لوگوں کا روزہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ ایک ہے خواص کا روزہ، خاص لوگوں کا روزہ، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے پرہیز کریں اسی طرح بالکل دوسرے تمام گناہوں سے پوری طرح پرہیز کریں۔ مثلا آنکھ کے گناہ سے پرہیز کریں، کان کے گناہ سے پرہیز کریں، زبان کے گناہ سے پرہیز کریں، گویا کہ روزہ کی حالت میں گناہوں سے بچیں۔ تیسری بات، زیادہ روزہ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اسے بھوک پیاس بہت کم محسوس ہوتی ہے، اور جو شخص کو زیادہ بھوک اور پیاس لگتی ہے تو وہ سمجھو کہ وہ آدمی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ نہیں رکھتا۔ اسی پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور روزہ ان کو اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی، یعنی کہ ان کی جان اب جائے۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کو اتنا بھوک لگ رہی ہے، اتنا بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی ہے کہ ان کی جان جانے کے قریب ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں سے کہو کہ تم کلی کرو۔ چنانچہ لوگ گئے اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ آپ دونوں کلی کریں۔ چنانچہ ان دونوں عورتوں نے کلی کیا۔ جب ان دونوں نے کلی کی تو کلی کرنے کے بعد ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے، تو وہ حیران اور پریشان کہنے لگی کہ ہم نے تو کچھ کھایا بھی نہیں اور نہ ہی پیا، یہ کہاں سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکل رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ دراصل روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کرتی رہیں، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ ہم روزہ رکھ کر کسی کی غیبت نہ کریں، ہم روزہ رکھ کر کسی کے حق کو پامال نہ کریں، ہم روزہ رکھ کر کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی